تو ہے ما ھذا، کیوں؟ ایک اپنا لیا، ایک مصطفیٰ کریم کا لیا۔ تو معلوم ہوا یہ جو لوگوں کے اندر ایک مسئلہ غلط رائج ہو گیا کہ اپنی نہیں دینی اس سال، والد محترم کے دینی، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے پہلے اپنی دے، اب بھلے ایک نہیں 20 جانور خرید کے ابے کے نام کی قربانی کرے، اسلام روکتا نہیں ہے، اسلام روکتا، لیکن شرط یہی ہے جس پر واجب ہے وہ پہلے اپنا واجب اتارے۔ جو زندہ ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی ہے واجب، تو اپنا چھوڑ کے جو والد کی طرف سے کریں گے، یا ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج کرتے ہیں، یا علی المرتضیٰ کرتے تھے، یا اور بڑے بڑے لوگوں نے کی، تو یہ نفل کے درجے میں قربانی ہے۔ واجب وہی ہے جو زندہ ہے، زہری حیات کے ساتھ، زہری حیات کے ساتھ، ورنہ تو قبر میں تو کافر بھی زندہ ہوتا ہے۔ جو زہری حیات کے ساتھ، کیونکہ شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے جو زہری حیات کے ساتھ زندہ ہو، جو زہری حیات کے ساتھ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ اب اگر والد کی طرف سے کرنی ہے اور خود صاحب نصاب ہے تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے، تاکہ واجب کے بعد جتنا مرضی نفل کام کرے بندہ۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، ایک بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، جمعہ کے 2 فرض اس نے چھوڑ دیے، پہلی 4 سنتیں بھی پڑھی، بعد والی 4 بھی پڑھی، بعد والی 2 بھی پڑھی، اور چاہے تو بعد میں 2 نفل بھی پڑھے، لیکن فرض جمعہ کے، اور واپسی چلا گیا۔ آپ کے نزدیک اس کی جمعہ کی نماز ادا ہو گئی ہے؟ کیوں؟ اس نے جو اہم عبادت تھی اس کو ترک کر دیا، جو فرض تھا اس کو چھوڑ کے سنت اپناتا رہا، حالانکہ کتنی رکعتیں اور پڑھی، ادھر صرف 2 چھوڑی ہیں، لیکن نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جو فرض ہے، جو واجب ہے، اس کو پہلے اپنائے، اب بھلے عصر تک نفل پڑھے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ مبارک حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5545۔ کتنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ حدیث بڑی اہم ہے، اس لیے نمبر آپ سے یاد کروایا جا رہا ہے۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح بخاری شریف، اور حدیث کا نمبر؟ ہمارے پاس جو بخاری شریف کا نسخہ اس وقت موجود ہے سامنے، اس کا صفحہ 477 ہے، اس کا صفحہ 477، ورنہ حدیث نمبر ہی کافی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، حضرت برا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما نبدأ بی فی یومنا ھذا ان نصلی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے خطبہ میں یہ لیکچر دیا، تقریر فرمائی، خطبہ دیا، بیان کیا۔ فرمایا آج کے دن جو سب سے پہلا کام ہے، 10 ذوالحجہ کی بات ہو رہی وہ یہ ہے ان نصلی، ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ عید کی طرف نسبت کرتے ہو، ہم کیا ادا کریں گے؟ عید کی نماز۔ ثم نرجع، پھر جب ہم عید کی نماز ادا کر لیں گے تو اب ہم قربانیاں پیش کریں گے۔ ترتیب فرمائے یوں رکھنی ہے، ترتیب نگاہ نبوت کو دیکھنا کہ آج ایسا خطبہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ آگے ابھی حدیث کے اندر جملہ آ رہا، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یوں کیا، یعنی پہلے عید نماز پڑھی اور پھر قربانی کا جانور ذبح کیا، تو اس نے میرے طریقے کو پا لیا، اس نے سنت کے مطابق قربانی ادا کر دی۔ ومن ذبح قبل فإنما هو لحم، فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا، فإنما هو لحم، یہ تو بس فقط گوشت ہے، یہ تو بس فقط کیا ہے؟ قدمہ لأہلہ، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی تیار کر لیا، قربانی نہیں ہے، فقط گوشت ہے۔ یہ قربانی کسی صورت میں فرمایا ادا نہیں ہوگی۔ فقام ابو بردہ رضی اللہ عنہ،
اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خاص اس موضوع پہ بیان فرمایا. جب اتنے جملے بولے تو صحابہ میں ایک شخص کھڑے ہو جاتے. وہیں سرکار ابھی خطبہ دے رہے, وہ کھڑا ہو گئے, ہاتھ جوڑ دیے, یا رسول اللہ میں تو یہ کر آیا ہوں, میں تو نماز عید سے پہلے میں نے قربانی ذبح کر دی. اور فقہاء محدثین نے جہاں اس حدیث کو نقل کیا وہاں اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ نیت یہ تھی کہ ہمارے قریب جو غریب لوگ رہتے ہیں نا, ان کے گھر میں چلو سب سے پہلے ہمارا گوشت پہنچے. نیت بھی اچھی ہے, غور کریں, غریبوں کے گھر گوشت پہنچانے کی غرض سے اتنا غربت کا خیال کرتے کرتے عید نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی. عید نماز سے یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کر رہا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی, تیری قربانی. کیا خیال ہے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما دیتے چلو ٹھیک ہے تو نے کر دیا تو ہم نے کہہ دیا ہو گئی, ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی؟ لیکن نہ فرمایا. اختیار یہاں بھی ثابت ہونا تھا لیکن جو آگے فرمانا چاہتے تو اس میں زیادہ ثابت ہو رہا, اس لیے فرمایا قربانی نہیں ہوئی اور جانور ذبح کرو. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اور جانور ہی نہیں ہے قربانی کی عمر والا. بکری کی جنس سے اگر قربانی کرنی ہو جانور کی تو کتنی عمر درکار ہے؟ 1 سال. کتنی عمر درکار ہے؟ اور انہوں نے اپیل کی میرے پاس تو 6 مہینے کی بکری ہے, سال والی یا رسول اللہ ہے ہی نہیں, جو تھی میں نے ذبح کر دی. اب جملے سننا صحیح بخاری سے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال, فرمایا جا جو 6 مہینے کی تیرے پاس بکری ہے, حالانکہ اسلام نے حکم کیا دے رکھا ہے, اونچی بولے نا, 1 سال سے 1 دن بھی کم ہونا چاند کے اعتبار سے اس جانور کی قربانی ہوتی. یہ بھی رسول اللہ ہی کا حکم ہے. ظاہر جو بانی اسلام ہے, جو شریعت کے بانی ہیں, آج یوں دیا ہے تو کسی کے لیے چاہیں تو مستثنا بھی تو فرما سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں نا حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری کی, فرمایا جا اگر اور جانور نہیں ہے تو 6 مہینے کی بکری کو ذبح کر لے. میں بانی اسلام ہونے کے ناطے سے کہتا ہوں اللہ تیری اسی قربانی کو قبول فرما دے. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, فرمایا یاد رکھنا امت والو 6 مہینے کی بکری کی قربانی اللہ قبول فرمائے گا. فرمایا اے ابو بردہ یہ اختیار ہم نے فقط تجھے عطا کیا ہے, قیامت کے دن تک کسی بھی شخص کی طرف سے 6 مہینے کی بکری کی قربانی اللہ قبول نہیں فرمائے گا, لیکن تجھے اختیار دیتے ہیں تو 6 مہینے کی کر لے, رب قبول فرما لے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس پہ جتنا چاہے رسول اللہ کے اختیار پہ قلم کرتے جائیں, لیکن سمجھانے کو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاس کوئی آئے, دنیا کے جتنے مسلم زندہ ہیں کسی کے پاس کوئی چلا جائے اور کہے یار میرے پاس بکری ہے لیکن صرف 2 دن سال سے کم ہے, 12 ذوالحجہ تک وہ سال کی ہوتی, تو کیا جواب ملے گا؟ کیونکہ ہم مجبور محض ہیں, ہمیں کوئی اسلام اور شریعت میں اختیار نہیں ہے. لیکن جب بندہ 2 دن کی بات نہیں کر رہا, 6 مہینے چھوٹے جانور کی بات کر, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عید کا مجمع ہے. غور کرو, آپ کی بارگاہ قدسیہ میں تو ویسے بھی جم غفیر, لیکن عید کا مجمع دور دراز سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اب سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے 6 مہینے کی بکری ہے اور نہیں ہے. سرکار نے فرمایا چل جا 6 کی کر لے, اللہ قبول فرما لے گا. جتنے صحابہ تھے, اہل بیت تھے, ان سب کا یہی عقیدہ تھا نا کہ سرکار دو جہاں مختار کل ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی تو کھڑا ہو جاتا نا. یا رسول اللہ ادھر آپ فرماتے ہیں سال والی ہو, ادھر حکم دے دیا 6 مہینے والی, کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ سرکار پوری شریعت میں اللہ کی طرف سے
मुख्तार कुल हैं, जिसके लिए जिस तरह जो चाहे, किसी के लिए हलाल को चाहे हराम कर दे, हराम हो जाए, किसी के हराम को अगर जो इस्लाम में मना है किसी को इजाजत दे दे उसके लिए वो जायज हो जाए। जिसकी कुर्बानी नहीं होती चाहे तो अबू बुर्दा को खड़े होके मजमा ईद में खड़े होके ऐलान फरमा दे कि तू कर ले, हम अपना इख्तियार लागू करते हैं, क़यामत तक कोई नहीं कर सकता, लेकिन तेरी 6 महीने की भी कबूल है। तो सुन्नी तुझे मुबारक हो के ना हो, जो अकीदा है सहाबा और अहले बैत का, अल्लाह का कितना करम है, 1400 साल बीत कर अल्लाह करीम ने अहले सुन्नत को आज भी वही अकीदा अता फरमाया है जो अल्लाह करीम के पाक महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस में, आपकी बारगाह कुदसिया में बैठने वाले सहाबा और अहले बैत का अकीदा था। उनका अकीदा भी यही था कि मुस्तफा करीम मुख्तार कुल है, और आज के सुन्नी का अकीदा भी यही है कि मुस्तफा करीम मुख्तार कुल है। देखो बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं, आपके सारे एतराजात दूर हो गए। सया भी है और सया में फिर सही बुखारी है, इसके अलावा तो कोई नाम ही नहीं है ना तुम्हारी जुबानों पे, कम से कम हदीस के बाब में। तो सही बुखारी में हदीस का नंबर क्या है? 45। सरकार ने फरमाया जा, और जुमले क्या है? अभी पीछे एक कानून अर्ज किया था, जब कोई इबादत खास हो तो साथ जिक्र होता है। अब इधर 6 महीने की बात आई तो साथ फरमाया वलन तजजिया अन अहदिन बादका, फरमाया ये सिर्फ तुझे इजाजत है, कोई सारे ना इस हदीस से नफा लेते रहे, सिर्फ तुझे ही इजाजत है और किसी के लिए ये जायज नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम को मालिक करीम ने हर तरह के इख्तियारात से नवाजा है। सरकार दो जहां, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जिस चीज का हुक्म फरमा दें उसके लिए बस वही शरीयत है, उसके लिए बस वही शरीयत है। और ये अल्लाह करीम ने आपको ताकतें और ये इख्तियार अता फरमाए हैं। अल्लाह करीम से दुआ है मालिक करीम हम सबको भी सहाबा और अहले बैत के जो अकायद थे रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा के बारे में, अल्लाह करीम हमें भी उन्हीं अकायद पर तादम हयात जब तक जिंदा हैं मसला के अहले सुन्ना या रसूलुल्लाह कहने वाले मसलक पर अल्लाह करीम जिंदगी दे, और या रसूलुल्लाह कहने वाले मसलक पर ही अल्लाह करीम हमें मौत अता फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह करीम सुन्नियों के गिरोह में हम सबको उठाए। आमीन बिजाहि नबी अल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।